बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीबा डॉक्टर सलमा हट रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हैं और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे जितने भी प्रोग्राम्स गए हैं उनसे हमें बहुत अच्छी मोटिवेशंस मिली हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से आप लोग अपने अपने मसले मसाइल हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। पिछले कुछ मैसेजेस में हमें मरीज़ों ने, लोगों ने पूछा है कि हमारी शुगर जो है वो हम किस तरह से रमज़ान में मेंटेन करें। यानी शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है, शुगर हाई हो जाती है, या तो हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है रमज़ान में कि हम रोज़े ही कमज़ोरी के बायस रोज़े ही नहीं रख पा रहे। तो ये जो शुगर के वो लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो हों, हाई ब्लड प्रेशर हो, या जिस तरह से भी जो भी मरीज़ हैं, जो भी वो लोग जो जिन डिसऑर्डर्स में मुब्तला हैं, उनके लिए सबसे पहली बात फिर वही आ जाती है कि ग़िज़ा का परहेज़ जब तक नहीं किया जाएगा, ग़िज़ा की तब्दीली लाइफ में नहीं लाई जाएगी, आप किसी भी किस्म की इस डिसऑर्डर को से नहीं निकल सकते, यानी ख़ुद को सेहतियाब नहीं रख सकते। अब शुगर की अगर बात की जाए तो फिर वही बात ग़िज़ा पर आ जाती है, मतवाज़न ग़िज़ा पर आ जाती है। उसकी डिटेल मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, मीठा खाते हैं, ज़बान पे रखते हैं, तो उस वक्त हमारे लबलबे के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और हमारे मीठे की जो एक तलब होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ने लगती है। ये एक फितरी नेचर होता है और ये फितरत से हमारी बॉडी का ये ऑर्गन्स का एक अमल होता है जो फितरत के मुताबिक हो रहा होता है। वो मरीज़ जिनको शुगर का मर्ज़ लाहक है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये जो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं उसमें उनका लबलबा जो होता है वो सिरे से इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता है। मीन्स शुगर टाइप 1 के वो मर्ज़ में ऐसा होता है कि हमारा जो लबलबा होता है वो इंसुलिन सिरे से बना ही नहीं रहा होता है, या अगर बना रहा होता है तो वो इतनी कम मिक़दार में होता है कि वो जिस्म की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा होता है। ऐसी कंडीशन में जो है अब जिस्म में जो शुगर, ग्लूकोज़ जो हमने जो भी निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट ली है, जो ग़िज़ा ली है, खाई है हमने, और उससे जो भी ग्लूकोज़ बन रहा है वो जो है हमारे खून में ही गर्दिश करता रहता है और हमारा शुगर लेवल को बढ़ा देता है, यानी उसको मतवाज़न नहीं रखता है। इस कंडीशन में जब कोई भी मरीज़ शुगर को चेक करवाता है तो वो शुगर लेवल उसका बढ़ा हुआ ही आ रहा होता है। अब वजह क्या होती है? हमारी ग़िज़ा जो हम ले रहे हैं, वो निशास्ता, वो शुगर जो हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसको हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी बनना चाहिए, पार्ट ऑफ द सेल बनना चाहिए, पार्ट ऑफ द टिश्यू बनना चाहिए, और वो नहीं बन रहे। उनके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मीन्स कि ये एक अच्छा नॉलेज ही आपको बता सकता है, या हम अपनी इस नशरियात में, हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा भरपूर कोशिश करते हैं कि ग़िज़ाओं के साथ साथ वो डिसऑर्डर्स जो हम फेस कर रहे होते हैं, मरीज़ ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, या गुर्दों के मरीज़, या कोई भी मरीज़ फेस कर रहे होते हैं, उसको एक्नॉलेज करें ताकि वो इन डिसऑर्डर से ख़ुद को सेहतयाबी की तरफ लाएं। तो जितनी भी जो भी ग्लूकोज़, जो भी डाइट हम ले रहे हैं, वो सबसे पहले जो होता है वो ग्लूकोजिन में तब्दील होता है, उसके बाद वो ग्लूकोज़ में तब्दील होता है, और ग्लूकोज़ में तब्दील होने के बाद अगर वो प्रॉपर हमारी पार्ट ऑफ द बॉडी ना बने, पार्ट ऑफ द टिश्यूज़ ना बने, तो वो फैट में तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसके रीज़न्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रीज़न्स में ये आता है कि हमारे जिन हज़रात के, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से ज़िक्र किया कि पानी का इंटेक बहुत ख़राब है, ठंडा यख पानी पीना, और या तो बहुत सारा ढेर पानी इफ्तार के टाइम पी लेना, या शाम के टाइम पीना, या खड़े होकर पीना, ये वो गलत तर्ज़ अमल है जिसको हमने अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं, वीक हैं, और वो प्रॉपर सारे केमिकल्स को, एंजाइम्स को फ़िल्टर नहीं कर रहे, और यूरिन के ज़रिए जब पास आउट नहीं कर रहे, तब उस कंडीशन में ये ग्लूकोज़ यानी ये शुगर जो है ये हमारे खून में गर्दिश करती रहती है। अच्छा, ये पार्ट ऑफ बॉडी या पार्ट ऑफ सेल क्यों नहीं बन रहा? यही रीज़न है कि जो हम निशास्ता ले रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और जो ग्लूकोज़ में तब्दील हो रहा है और हमारे सेल का हिस्सा बन रहा है, वो क्यों नहीं बन पा रहा?
وہ اس لیے نہیں بن پا رہا کہ کیا آپ کی باڈی میں کولیسٹرول جو ہے اس کا لیول بڑھا ہوا ہے، کیا وہ سیلز کے گرد کولیسٹرول کی تہ جمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گلوکوز جو ہے پارٹ آف دا سیل نہیں بن پا رہا، یا آپ کا نظام انہضام خراب ہے، یعنی آپ کے خوراک کی پختگی نہیں ہو رہی، لیور فنکشن ڈس آرڈر، یعنی لیور جو ہے نظام انہضام کے پاس جو لیور کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے بلڈ کو سالے کرنے کا، بلڈ کا بنانے کا، اس پروسیس میں پرابلم آئی ہوئی ہے، لیور فنکشن آپ کا صحیح نہیں ہے، تب بھی جو گلوکوز انسولین ہوتی ہے وہ ہمارے سیل کا پارٹ نہیں بن رہی ہوتی، اس کا حصہ نہیں بن رہی ہوتی، چونکہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے گلوکوز جو ہے وہ اس کا خون میں ہی گردش کر رہا ہے، تو وہ اس وقت کس کنڈیشن میں گردش کرتا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ ہمارے خون میں جو ہیموگلوبن ہوتے ہیں وہ اس کے گرد چپک جاتا ہے اور اس کے ساتھ چپک کے ہی ہماری پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اس ڈیوریشن میں یعنی جو ٹیسٹ کرواتے ہیں HbA1c کا، وہ 3 مہینے کی پریویس رپورٹ ہوتی ہے کہ 3 مہینے سے کہ کیا یہ پیشنٹ، کیا یہ مریض، اس مریض کے جو بلڈ رپورٹ کروائی ہے ہم نے HbA1c کا شوگر لیول چیک کیا ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک نظام ہے جس میں آپ کا گلوکوز پارٹ آف سیل نہیں بن رہا، آپ کے سیل کے گرد چپک گیا ہے اور آپ کے بلڈ میں جو ہے وہ کنٹینیوسلی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ یہ پوری سیکوینس جو ہوتی ہے، یہ ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ رپورٹ میں، بلڈ رپورٹ میں آتی ہے کہ جی آپ کا HbA1c جو ہے مسلسل 3 منتھ سے نارمل ہے یا ڈسٹرب ہوئی ہے یا اس کا لیول بڑھا ہوا ہے۔ یہ چیز ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا گلوکوز جو ہے، انسولین جو ہے وہ گلوکوجن میں کنورٹ ہونے کے بعد، گلوکوز میں تبدیل ہونے کے بعد سیل کا حصہ نہیں بن پایا ہے، ٹیشو کا حصہ نہیں بن پایا ہے، اور اس کے ریزنز میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا نظام انہضام، معدہ اپسیٹ ہے، کھانا صحیح طریقے سے جو ہے ہاضمے کی ڈیوریشن میں نہیں گیا ہے، ڈائجیشن اچھی نہیں ہے، جس کے بعد لیور کو بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ خوراک کی پختگی کر کے اس کو بلڈ سالے خون میں کنورٹ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ وہ ساری ریزنس ہیں، یہ وہ ساری پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے باڈی میں جو گلوکوز ہے وہ پارٹ آف سیل نہیں بن پاتا یا پارٹ آف ٹیشو نہیں بن پاتا، ہماری باڈی کا حصہ نہیں بن پاتا، ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اور ہمارے بلڈ شوگر لیول کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں جب پچھلے کئی مہینوں سے یا پچھلے کئی دنوں سے ہماری باڈی کے اندر یہ والی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور اس میں پھر جب ہم اس طرح کی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جس میں نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مزید پھر وہ ان مریضوں کو، ان لوگوں کو کہ شوگر لیول کو بڑھا رہی ہوتی ہے، پھر وہ لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، اور صرف میڈیسن کھانے سے جو ہے یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ نے شوگر کی دوا کھا لی تو آپ کا شوگر کنٹرول ہو گیا۔ وہ شوگر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ایک سائیکولوجیکلی وہ بلڈ سرکولیشن کو جو تھک ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں تھوڑی بہت آسانی کر دیتا ہے، ادروائز شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، اگر وہ پارٹ آف باڈی نہیں بن رہا ہے تو، یعنی اس وقت جس وقت یہ جب پارٹ آف باڈی نہیں بن رہا ہوتا تو سیل جو ہے وہ اس میں آلریڈی شوگر کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی انرجی کی کمی ہو رہی تھی، سیل میں انرجی کی کمی ہو رہی ہوتی، تب آپ جو اس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، وہ انتہائی ویکنس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں بہت کمزوری لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے تو روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا ہوتا ہے شوگر میں، ہم اتنی زیادہ کمزوری محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری سچویشن ہے، یہ وہ سارے مراحل ہیں، یہ وہ سارے ڈس آرڈر کے جو اثرات ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، جس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہماری جو ناقص غذائیں ہیں اور ہماری جو انہیلدی روٹین ہے، نیچر سے ہٹ کے جو ہماری روٹین ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ڈائجیشن پورا خراب ہے، لیور فنکشن ڈسٹرب ہو رہا ہے، بلڈ سرکولیشن ایسیڈک ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، کڈنی جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے، اور ان سارے پروسیس کو صحیح طرح سے پراپر نہیں کر پا رہی، تو اس کے لیے بہترین جو آپ لوگوں کے لیے وہ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ اپنی خوراک پہ توجہ دیں جب تک، یعنی اگر کسی بندے کا، میں یہ کہوں گی کہ کسی بندے کا اگر شوگر لیول بڑھا ہوا ہے یا وہ ڈائبٹک کا، ڈاکٹر نے اس کو ڈائبٹک ڈائگنوز کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا طرز عمل زندگی صحیح نہیں ہے، اس کی ڈائٹ ہی اچھی نہیں ہے، اس کی ڈائٹری چوائس ہی اچھی نہیں، تبھی وہ اس مرض کی طرف آیا ہے۔ اور آپ لوگوں سے پھر
گزشتہ سارے پروگراموں کی طرح جس طرح سے آپ لوگوں کو اکنالج کیا جاتا ہے کہ غذائی پرہیز، جب تک آپ کو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ اچھی غذا کا انتخاب نہیں کریں گے، اپنی ڈائٹری چوائس کو بہتر نہیں کریں گے، اپنی لائف اسٹائل کو صحیح نہیں کریں گے، اپنے پانی کے پینے کی طرز عمل کو بہتر نہیں بنائیں گے، اپنی زندگی میں نیچر کے قریب نہیں آئیں گے، ہم اسی طرح سے مختلف قسم کے آرگن ڈس آرڈرس میں ہی مبتلا رہیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی میں کھانے پینے کی غذاؤں کا جو انتخاب ہے وہ بہتر سادی غذاؤں کا کریں، اور پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال یا سادے پانی کا استعمال وقفے سے کریں اور بہترین طریقے سے کریں، جس طرح سے آپ کو ہر ٹرانسمیشن میں ہم اکنالج کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری طرز عمل پر جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو ہوپ سو کہ آپ بہت زیادہ جو ڈس آرڈر فارم میں جا رہے ہیں اس کو آپ کور کر سکتے ہیں، اس پہ آپ گریپس پلیس کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کی اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے، بہتر صحت کے لیے امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن سے جتنی نالج آپ لوگوں کو مل رہی ہے، ہماری جو بھرپور کوشش ہے آپ لوگوں کی صحت کے بارے میں اکنالج کرنے کی، اس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو صحت یاب رکھیں گے۔ تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ ہمارے چینلز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی جو بھی اوپینین ہے وہ ہمیں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا جو آپ کے سوالات ہوں گے، ہم انشاءاللہ ہر پروگرام میں اس سے ہی ریلیٹڈ آپ کو اکنالج کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔